نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ مکی اور مدنی آیات، یہاں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا قرآن مجید، ان کی قرآن مجید کا ترجمہ ان کا کیا گیا اور تشریح مختصر۔ تو اس سے پہلے مفتی صاحب نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ وحی کا نزول کیا ہے، تاریخ نزول کیا ہے، قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات ہیں، وہ آپ پچھلی میری ویڈیوز میں چیک کر سکتے ہیں کیا ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے اس کی ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ جب آپ ان سب آیات، قرآن کی نزول، اس کی تفسیر پڑھنے سے پہلے مکی اور مدنی آیات ان سب کے حوالے سے جان لیتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ آسان اس طرح کر دیا کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کتاب میں تو پھر زیادہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مکی اور مدنی صورتیں۔ یہ مفتی محمد تقی عثمانی کی تشریح میں تمام الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے آگے پہنچانے کے لیے۔ تو مکی اور مدنی صورتیں، اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی تھیں، وہ یہ تھی سورہ علق کی آیت تھی، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون سے پیدا کیا منجمد، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں پہ۔ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کا عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیات کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مکہ میں، اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی کا یہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن نہیں، یہ مطلب درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لیے انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیت منا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینے کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں مگر وہ مدنی ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر ایسے پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یعنی طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں۔ اور پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہیں، مثلاً سورہ مدثر پوری کی پوری مکی ہے کیونکہ وہ پوری صورت مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور سورہ آل عمران بھی پوری کی پوری مدنی ہے کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں ایک آیات یا چند آیات مدنی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن بتدریج نازل ہوا ہے، تمام اس طرح سے نازل نہیں ہوا جس طرح سے اس کی ترتیب ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، آگے اس کی تشریح آئے گی۔ اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے، مثلاً سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں کچھ آیات مدنی ہیں۔ اسی طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی سورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئیں اسے مکی قرار دیا گیا ہے، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیات ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی تشریح مفتی محمد تقی عثمانی کی تفسیر میں سے۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔